عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے، کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں اور نکل پڑے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی لشکر لے کے نہیں گئے، کوئی فوج لے کے نہیں گئے، بس ایک غلام اسلم کو ساتھ لیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلم کو کہا، اسلم اونٹ کو روکو، مجھے اترنا ہے۔ اسلم نے سمجھا کسی حاجت کی وجہ سے اتر رہے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نیچے اترتے ہی اسلم کو کہا، اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں پکڑا۔ اونٹ کی مہار ہاتھ میں لی اور غلام کو کہا، اونٹ پر سوار ہو جا، اب تیرے سوار ہونے کی باری ہے اور میرے پیدل چلنے کی باری ہے۔ غلام کہنے لگا، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، آپ پیدل چلیں گے اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کے؟ فرمانے لگے، ایسا ہی ہوگا، ہم باری باری سواری کریں گے، کبھی میں سوار ہوں گا تو کبھی تم سوار ہوگے، اور اس طرح ہم سفر طے کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہار ہاتھ میں لیے پیدل چلنے شروع ہو گئے۔ انسانی حقوق کی پاسداری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مدین کے علاقوں سے گزرتے ہوئے، کئی بستیوں سے گزرتے ہوئے، کئی علاقوں سے گزرتے ہوئے، اردن کے علاقوں سے گزرتے ہوئے جب بیت المقدس کے سامنے آئے تو بیت المقدس پر یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کب آ رہے ہیں، اور پڑھ کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ وقت کا خلیفہ کس طرح آئے گا۔ تو سفر چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب بیت المقدس کے سامنے آئے تو اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اور پیدل چلنے کی باری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اسلم نے کہا، آقا اب آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے چلتا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب باری تمہاری ہے، تمہارا ہی حق ہے سوار ہونے کا، میں نہیں سوار ہو سکتا، میں ایسے ہی چلوں گا۔ اسلم نے کہا، اللہ کے واسطے کچھ تو خیال کریں، اوپر آپ آ جائیں، دشمن کیا کہے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون کیا کہے گا؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دشمن کیا کہتا ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کی پرواہ ہے کہ میرا نبی کیا کہتا ہے۔ بس یوں چلتے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مہار ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں بشپ، پادری اور کافی لوگ وہاں انتظار میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے اور کس طرح آ رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، کوئی انجیل پڑھ کے بتا رہا ہے، کوئی تورات پڑھ کے بتا رہا ہے، یہ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سوار جو ہے، کوئی کہہ رہا سوار فاروق اعظم ہے، تو بشپ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سوار غلام ہے، فاروق اعظم پیدل ہے، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اسلم کہتا ہے، حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا ٹوٹ گیا۔ جب جوتا ٹوٹ گیا تو چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس جوتے کو ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں جوتا، دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی مہار، پیدل چل رہے ہیں
اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ قربان جاؤں، انسانی حقوق کی پاسداری کی اس سے بڑھ کر کوئی نظیر نہیں، کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ہاتھ میں جوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی مہار، پیدل چل رہے ہیں، غلام سوار ہے، اور بیت المقدس کے سامنے آئے۔ بشپ، پوپ، پادری نیچے اترے، بیت المقدس کی چھت پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے، نیچے آئے، سامنے دوڑتے ہوئے آئے، آ کے ملاقات کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت المقدس کی چابیاں رکھ دی کہ محترم، یہ چابیاں اب آپ کے حوالے ہیں، یہ بیت المقدس اور یہ خطہ اب آپ کی ملکیت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ایسے ہی چابیاں دے دی؟ تو کہنے لگے، یہ کتاب میں، ہمارے انجیل میں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ آئے گا بیت المقدس کو فتح کرنے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ جنگ کی تو تمہارا دین مٹ جائے گا۔ یہ پہلے لکھا ہوا تھا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ نبی کے خلفاء کی مثالیں تورات اور انجیل میں اللہ نے پہلے ہی بیان کر دی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چابیاں لے کے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور جا کے شکرانے کا نفل ادا کیا۔ نفل پڑھ کے جب بیٹھے تو لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا، آس پاس کے مسلمان بھی جمع ہو گئے، اور عیسائی اور یہودی بھی بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا تو اتنے میں ایک نوجوان آیا اور آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک رکا پکڑا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا اور کہنے لگا کہ میرا باپ بیمار ہے، گھر پہ ہے، اور اس نے آپ کو یہ ٹکڑا دیا ہے کاغذ کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو آنسو نکل آئے، فرمانے لگے کہ نوجوان، یہ میرے باپ کی ملکیت نہیں، یہ میری ملکیت نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، تمہیں نہیں مل سکتا، چلے جاؤ تم۔ تو وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا۔ تو لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ نوجوان کون تھا؟ اور یہ کیا چیز لایا جو آپ اس طرح غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، یہ کیا بات ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں کم عمری میں تھا، میری 17 سال تقریباً عمر تھی، تو میں اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے اس علاقے میں آیا ہوا تھا، اور بکریاں چراتے ہوئے بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ میں سائے میں ٹیک لگا کے سو گیا۔ تو ایک شخص آیا جو اس کا باپ تھا، وہ آیا، میری پنڈلی سے اس نے کپڑا ہٹا کے میری پنڈلی کو دیکھنے لگا، تو میں جاگ گیا۔ میں نے دیکھا وہ کبھی میری پنڈلی کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی میری پنڈلی کو دیکھ رہا ہے، پھر میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا نوجوان کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے۔ کہنے لگا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے والد کا نام خطاب ہے۔ تو اس نے کہا رکو میں آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا چلا گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا اور ایک کاغذ، قلم اور دوات لے کے آ گیا۔ کہنے لگا میری بات سنو، جب تمہیں حکومت ملے گی،
جب تم اس علاقے جب تم حکمران بنو گے تو یہ علاقہ یہ خطہ مجھے ملکی دے دو گے، یہ مجھے لکھ کے دو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ مجھے حکومت ملے گی اور کب ملے گی اور میں حکمران بنوں گا۔ میں نے کہا کہ اب کہہ رہا ہے تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ میں نے اسے لکھ کے دے دیا کہ جاؤ، جب مجھے حکومت ملے گی تو یہ خطہ میں تجھے دے دوں گا۔ تو وہ تو گھر پہ بیمار ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اب بھیجا کہ جاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ خط دکھاؤ اور یہ خطہ لے کے آ جاؤ۔ تو اس لیے میں نے اسے کہا کہ یہ خطہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ خلفائے راشدین کی مثالیں تورات اور انجیل میں پہلے ہی بتا دی ہیں۔